يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى في مقام آخر: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: اتقي دعوة المظلوم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مجھ کو آپ کو ایمان والا بنایا، اور ایمان والا بنا کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا المؤمن کجسد واحد، کہ ایمان والا آپس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا نقصان پورے جسم کو ہوتا ہے، کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ایمان والا ایسا ہی ہے، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، انڈونیشیا اور ملیشیا کا رہنے والا ہو، چاہے وہ سعودی کا ہو، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ آسٹریلیا کا ہو، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ اور ہانگ کانگ کا ہو، چاہے پھر وہ فلسطین کا اور غزہ پٹی کا مسلمان ہو، وہ کہیں کا مسلمان ہو، لیکن جہاں پوری دنیا کے اندر مسلمان ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ کہیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے دنیا کے مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو چاہیے کہ سب کو تکلیف محسوس ہو، سب اس کے درد کو محسوس کرے، سب اس کے نقصان کو محسوس کرے۔ آج کئی دنوں سے تقریباً 6 دن مکمل ہو چکے ہیں، میں اور آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور توسط سے خبریں سن رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر، فلسطین کے اطراف میں جو غزہ پٹی ہے، حماس کے مسلمان ہیں، وہاں پر اسرائیل جو امریکہ کی ناجائز اولاد ہے وہ کئی دنوں سے بمباری کر رہا ہے، کئی دنوں سے نوجوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مریضوں کو اور نہتے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اور ظلم کی ایک نئی داستان رقم کر رہا ہے، اور پوری دنیا خاموش ہے، پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ جبکہ مجھ کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین کی زمین یہ مقدس سرزمین ہے، یہ بابرکت سرزمین ہے، یہ پاکیزہ زمین ہے، یہ وہ زمین ہے جس نے اپنے اندر کئی انبیاء علیہم السلام کو لیا ہوا ہے۔ یہ زمین انبیاء علیہم السلام کا مدفن ہے، یہاں پر کئی نبی دفن ہے، اور کئی انبیاء علیہم السلام کو اس زمین نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ یہ زمین ایسی ہے جس میں تو کئی انبیاء علیہم السلام یا تو پیدا ہوئے، یا پھر کتنے انبیاء علیہم السلام ہیں جو اس زمین کے اوپر آباد ہوئے۔
فلسطین کی مقدس سرزمین فلسطین یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا میں اور چپے چپے میں بسنے والے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کا گھر، مقدس گھر اور پاکیزہ گھر، جس کو میں اور آپ بیت المقدس کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں، مسجد اقصی کہتے ہیں، یہ اللہ کا گھر فلسطین میں آباد ہے، فلسطین میں آباد ہے۔ اس کی طرف رخ کر کے میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے نماز ادا کی ہے۔ کتنے مہینے؟ 17 مہینے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا قبلہ بنایا، کہ حکم تھا کہ آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 17 مہینے اپنا قبلہ بنایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ لیکن مجھ کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اور آپ خاموش کیوں ہیں، اور مجھے خوب پتہ ہے کہ میں ان لوگوں میں بات کر رہا ہوں جو سوئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ جو جاگے ہوئے ہیں۔ جو کیسے ہیں؟ جاگے ہوئے۔ یہاں پر سب جاگے ہوئے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جسے کسی بات کا علم نہیں ہے، لیکن سب خاموش ہے، سب خاموش ہے۔ وہ ہمارے حافظ صاحب، ہمارے باغوان صاحب کو بلاؤ آواز سیدھی کرنے کے لیے۔ جرمن کا جو بادشاہ تھا جس کو دنیا ظالم بادشاہ کہتی ہے، ہٹلر، پوری دنیا کے اندر یہودیوں کو بربریت کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے جس نے ختم کیا ہے، ہٹلر، اور ان کی تعداد تقریباً 90% ہے، 90% ہے، کہ ہٹلر نے 90% یہودیوں کو قتل کیا۔ کتنے؟ 90% یہودیوں کو قتل کیا، اور 10% یہودیوں کو چھوڑا۔ تو 10% یہودیوں کو چھوڑنے کے بعد میں لوگوں نے کہا کہ 90% تو آپ نے ختم ہی کر دیے، 10% کو کیوں رکھا؟ 10% کو کیوں رکھا؟ تو ہٹلر نے ایک تاریخی جواب دیا، کہنے لگا کہ میں نے 10% یہودیوں کو اس لیے چھوڑا ہے کہ تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ میں نے 90% یہودیوں کو جو قتل کیا ہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ دنیا دیکھیں گی ان 10% یہودیوں کے مظالم کو اور ان کے فسادات کو اور ان کی بربریت کو اور ان کی بدماشیوں کو اور ان کے حرامی پن کو اور ان کے کتے پن کو، کہ یہودیوں کا ہٹلر نے جو 90% قتل کیا ہے، دنیا میرے اس فیصلے سے متفق ہوگی۔ میں اس لیے ان 10% یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں، میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اور پھر آگے کہا کہ میں نے 90% یہودیوں کو اس لیے مارا کہ میں نے پوری دنیا میں جو کرپشن دیکھا اور پوری دنیا میں جو دنگے دیکھے اور فسادات دیکھے اور پوری دنیا میں جو جنگیں دیکھی، ان کے پیچھے مجھے کسی نہ کسی یہودی کا ہاتھ نظر آیا۔ کس کا ہاتھ نظر آیا؟ یہودی کا ہاتھ نظر آیا۔ چنانچہ یہودی جو 90% قتل ہو گئے اور 10% بچ گئے، 10% بچ گئے۔ رشید بھائی اس کی آواز ٹھیک کرو تھوڑی سی۔ 10% جو بچ گئے وہ ہٹلر سے جان چھڑا کر ننگے، بھوکے، بغیر کپڑوں کے، نہتے ایک کشتی میں سوار ہو کر سمندر کے اندر چلے گئے، اور کبھی فرانس سے بھیک مانگ رہے تھے، کبھی رشیا سے بھیک مانگ رہے تھے، کبھی کسی ملک سے بھیک مانگ رہے تھے کہ ہمیں پناہ دو، ہمیں امن دو، ہمیں رہنے کی جگہ دو، لیکن کوئی انہیں رہنے کا ٹھکانہ دینے کے لیے اس وقت میں تیار نہیں تھا، جبکہ یہ بے بس تھے۔
یہ پوری دنیا کی نظروں میں مظلوم بنے ہوئے تھے، لیکن ان کی کشتی ادھر ادھر ڈکولے کھاتے ہوئے اور ادھر ادھر سمندروں کی لہروں کے تھپیڑوں میں گزرتی ہوئی یہ کشتی آئی ہے فلسطین کی مقدس سرزمین کے اوپر۔ تو اس وقت میں، جس وقت میں ان کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور کوئی ان کو امن دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور کوئی ان کے سر کے اوپر سے ہاتھ پھیرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت میں ان کو گلے لگانے والے فلسطین کے مسلمان تھے۔ کون تھے؟ فلسطین کے مسلمان، جنہوں نے ان کو رہنے کا ٹھکانہ دیا، رہنے کو گھر دیے، مکانات دیے، رہنے کو مکانات دیے۔ اور یہ بات ہے 1948 کی۔ کب کی؟ 1948۔ کوئی لمبا دور نہیں گزرا، ہمارا اپنا ملک بھارت آزاد ہوا 1947 میں۔ کب؟ 1947، جس کا ہم 75واں امرت مہوتسو منا رہے، جس کا ہم جشن آزادی منا رہے 75ویں سال کی، اس کے ایک سال کے بعد کی یہ کہانی ہے، ایک سال کے بعد کی کہانی ہے۔ 1948 جو فلسطین میں انٹر ہوئے، جن لوگوں نے ان کو گلے لگایا ہے، آج وہی اسرائیل 70-75 سالوں کے اندر فلسطین کی سرزمین کے اوپر قبضہ کر کے، ناجائز قبضہ کر کے، ناجائز قبضہ کر کے ان لوگوں کے گلے کاٹ رہا ہے جنہوں نے ان کو گلے لگایا تھا، ان لوگوں کے گلے کاٹ رہا ہے۔ ایک بم ہے فورس نام کا، جس کو پھینکنا قانوناً جرم ہے، قانوناً جرم ہے، فورس بم۔ آج وہ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اسرائیل غزہ پٹی کے اوپر، حماس کے اوپر اور نہتے مسلمانوں کے اوپر ایک ایک منٹ میں، ایک ایک سیکنڈ میں کئی بم داغ رہا ہے، کئی بم داغ رہا ہے، اور پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل یا امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، یا فرانس کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل۔ یہودی ہے، یہودی ہے، ان کی ایک تاریخ ہے مستقل، یہ بڑی لاڑلی قوم گزری ہے، اللہ کا بڑا لاڑ تھا ان کے اوپر۔ ابھی اس کی تاریخ بتانے کا میرے پاس میں وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ وہ قوم ہے جن کے اندر کئی ہزار انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے جنت سے کھانے اتارے ہیں، جنت سے کھانے اترے ہیں ان کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو اولاد ہیں، جن میں سے ایک حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ ان کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، زکریا، یحییٰ، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام گزرے، موسیٰ، بنی اسرائیل کے نبی ہے۔ لیکن یہ وہ قوم ہے جنہوں نے کئی انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا، بنی اسرائیل نے ان کا لاڑ بڑا کیا، لیکن جب یہ لاڑ کے اندر نخرے میں آئے، جب انہوں نے اللہ کو غصہ دلایا، تو یہ اللہ کے دربار سے راندے درگاہ ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کو کہا غیر المغضوب علیہم، ان کے اوپر اللہ کا غصہ ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ نے ان کے اوپر دنیا میں جہاں کہیں رہیں گے، یہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں کہیں پوری دنیا میں رہیں گے، اللہ نے ذلت ان کا مقدر کیا ہوا ہے۔ کیا مقدر ہے ان کا؟ ذلت، قیامت تک اللہ کا اعلان نہیں ہے۔ آج یہ جو ناچ رہا ہے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہے، طاقت کے بلبوتے پر ہے، اور جتنے لوگ ان کا ساتھ دے رہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، 70-75 سالوں سے یہ فلسطین کے اوپر
غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھاتا آ رہا ہے. یہ ظلم کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ظلم کی حد ہونے کے بعد، انتہا ہونے کے بعد میں حماس نے جب پلٹ وار کیا ہے تو پوری دنیا کو نظر آ گیا کہ حماس نہتوں کے اوپر کیا کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے. دہشت گرد بن گئے آپ. گودی میڈیا اس کو حماس دہشت گرد کہتی ہے، اور جو معتدل میڈیا ہے، اعتدال والی ہے، انصاف والی میڈیا ہے، وہ حماس کے سینانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حماس کے سینانی. جبکہ پوری دنیا کے اندر ٹیرر پھیلانے والا، آتنکواد پھیلانے والا، دہشت گردی پھیلانے والا اگر کوئی ملک ہے تو وہ اسرائیل ہے. اسرائیل ہے. ہمارا اپنا ملک بھارت، جہاں پر سنگی حکومت اس وقت میں ہے، جو برسر اقتدار ہے، ان کے ابا بھی یہودی ہے. ان کے ابا بھی کون ہے؟ اسرائیل ہے. یہ بھی یہودی کی اولاد ہے. ان کے ایکس فادر جس کو کہتے ہیں وہ بھی یہودی ہے. اسی لیے ہمارے اپنے لاڈلے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ میں کھڑے ہیں. کس کے ساتھ میں کھڑے ہیں؟ جبکہ ہمارے اپنے لاڈلے پرائم منسٹر صاحب بھول گئے کہ ان کے ابا جو تھے اٹل بہاری واجپئی صاحب، چاچا نہرو صاحب، سردار ولبھ بھائی پٹیل صاحب، جو آج کل جن کا ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے اٹل بہاری واجپئی صاحب کا، کہ انہوں نے صاف لفظوں میں اسپشٹ کر دیا تھا اور واضح کر دیا تھا کہ فلسطین کی زمین یہ فلسطینیوں کی ہے، اسرائیل کی نہیں ہے. کنہوں نے کہا تھا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون نے کہا تھا؟ اٹل بہاری واجپئی صاحب. انہوں نے کہا تھا فلسطین کی زمین فلسطینیوں کی ہے اور اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ میں کھڑے ہیں. ان کے ابا کا بیان ہے. لیکن بھائیوں، اس وقت میں ظالم ظالم بنا ہوا ہے، مظلوم مظلوم بنا ہوا ہے. میں پرسوں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہاں سے فلسطین کی فیس بک پر مجھے نظر آئی، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم گھروں میں بند ہیں، ہمارے اپنے بچے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اور ہر منٹ میں کوئی نہ کوئی بم گر رہا ہے، ہر جگہ دھواں ہی دھواں نظر آ رہا ہے، ہر جگہ سیاہی سیاہی نظر آ رہی، کالا ہی کالا نظر آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ رات کا وقت ہے اور پتہ نہیں کہاں بم آ کر گرے. ناجائز قبضہ، ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں اتی کرمان، کہ غزہ پٹی ہے، 10 کلومیٹر ہے لمبائی میں، چوڑائی میں، اور لمبائی میں 14-15 کلومیٹر یا 40-45 کلومیٹر ہے. وہ پوری جو پٹی ہے اسرائیل کی، یہودیوں کی اجازت کے بغیر بچوں کی گولیاں، بچوں کی دوائیاں، بچوں کے کھلونے، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے، کوئی چیز ان کی اجازت کے بغیر اس پٹی میں جا نہیں سکتی. اور یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، کئی سالوں سے ہو رہا ہے. مسجد اقصی میں لوگ نماز پڑھ رہے اور ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، گولی باری چڑھ رہی ہے، نماز کی حالت میں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، کبھی رمضان کے موقع سے، کبھی بقرعید کے موقع سے، اور یہ کئی سالوں سے چڑھ رہا ہے، کئی سالوں سے چڑھ رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو، چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو. مظلوم کی اس طریقے سے مدد کرنا ہے کہ اس کو ظالم سے بچانا ہے، اور ظالم کی اس طریقے سے مدد کرنا ہے کہ اس کے ہاتھ کو روکنا ہے کہ نہیں ظلم نہیں کرنا. یہی ظالم کی کیا ہے؟ مدد ہے. اور پھر ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو. اور ظالم یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کرے، ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، ظالم کا ساتھ دینا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. آج پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، اور نہایت مسلمان اپنا بچاؤ کر رہے. سلام ان کے جذبوں کو، سلام ان کے ایمان کو، کہ ان کے اوپر بلڈنگوں کے ملبے گر رہے اور وہ اس میں کہہ رہے اللہ اکبر وللہ الحمد.
کیا کہہ رہے وہ؟ ہمارے اور تمہارے جیسے ایمان نہیں ہے ان کے، وہ مجاہدین ہے، وہ پاورفل ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ ملبہ گر رہا ہے، ملبہ، اور پوری بلڈنگ گر رہی ہے، توپوں کے دہانوں پر ہے، گولیوں کے نشانوں پر ہے، اور بوچار ہو رہے ہیں ان کے اوپر بندوقوں کے ذریعے سے گولیوں کی، اور وہ کہہ رہے اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تو بڑا ہے، تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے۔ کسی کا شوہر فوت ہو رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، اس کی بیوی آنسو نہیں بہا رہی ہے، وہ واویلا نہیں کر رہی ہے، وہ نوحہ نہیں کر رہی ہے، وہ ماتم نہیں بنا رہی، وہ کہہ رہی اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تیرا ہے، تو نے قبول کیا۔ یہ جذبات ہیں ان کے، کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی تصویر نے تو مجھے جھنجھوڑ کر رکھا کہ دودھ کی بوتل اس کے ہاتھ میں اور ایک ہاتھ میں اس کے پتھر ہے، وہ گولیوں کا مقابلہ اپنے پتھروں سے کر رہا ہے، اور معصوم اس کے ہاتھ ہے، جسے پتھر بھی پھینکا نہیں جائے گا۔ یہ ان کے جذبات ہے، یہ ان کے کیا ہے؟ جذبات ہے، حوصلے ہے۔ اب ایسے وقت میں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والا ایک جسم کے مانند ہے، ایسے وقت میں آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں اور آپ ان کے لیے اب دعائیں کریں۔ کیا کریں؟ دعائیں کریں۔ اس لیے میں نے الحمدللہ گورئی کی ساری مسجدوں کے اندر پرچیاں بھجوا دی ہے کہ جمعہ کے موقع پر خاص طور سے اور عموماً ہر نمازوں میں اور ہر دن میں اور آپ ہمارے اپنے فلسطینی مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور حماس کے مسلمانوں کے لیے میں اور آپ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ پاک ظالم کو روک دے اور ظالم کو نیست نابود فرما، اور ہمارے اپنے جتنے بھائی مظلوم بنے ہوئے ہیں اللہ پاک تو ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام، ان کے لیے صدقہ خیرات کا اہتمام۔ یہ نہیں کہ رمضان میں صدقہ دینا ہے اور خیرات نکالنا ہے اور زکوٰۃ نکالنا ہے، ان کے لیے میں اور آپ صدقہ خیرات کرے، نفلی خیرات کا اہتمام کرے اور نیکیوں کا اہتمام کرے، نفلی نمازوں کا اہتمام کرے، 2 رکعت پڑھ کے بھائی، 2 رکعت پڑھ کے میں اور آپ، پتہ نہیں کس کے 2 رکعت اللہ کو پسند آئے، کس کے 2 روپیے اللہ کو پسند آئے، کس کی دعائیں اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ پاک ان کی مدد فرما لے۔ آج تو انہوں نے پلٹ وار کیا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل یہ ظلم ڈھا رہا ہے اور دھمکیوں پر دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں اس وقت میں حماس کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دوں گا اور اسے جغرافیہ سے مٹا کر رکھ دوں گا، اس لیے کہ اسرائیل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ جب انتقام لینے پر آتا ہے تو ابابیلوں سے لیتا ہے، اور حماس والوں نے جو شکل اختیار کی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے کی، ابابیلوں کی ہی شکل اختیار کی ہے۔ کس کی شکل اختیار کی؟ ہوا میں ہی آئے ہیں، کوئی پکچر نہیں تھا، اوریجنل ریئلٹی شو تھا۔ کون سا شو تھا؟ ریئلٹی شو تھا، ہوا میں ہی آئے ہیں۔ میں کل اسرائیل کے فوج کے جنرل کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ حماس ایسا حملہ کرے گا ہم پر، ہمیں کیا نہیں تھی؟ توقع ہی نہیں تھی کہ اس نے زمینی لیول سے بھی حملہ کیا، ہوا کے ذریعے سے بھی حملہ کیا اور سمندر کے ذریعے سے بھی حملہ کیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا۔ وہ تو حملہ ڈبل اس لیے اسرائیل کر رہا ہے کہ اس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ نے اپنے جہاز بھیجے۔ ابھی بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف مسلمان نہیں، کئی ہمارے اپنے ہندو بھائی ایسے ہیں، ہندو تنظیمیں ایسی ہیں اور پورے ملک میں جو سیکولر ہے، انسانیت کا دکھ درد رکھنے والے ہیں، وہ آواز بلند کر رہے، آواز اٹھا رہے کہ اس وقت میں حماس کے ساتھ میں اسرائیل جو بربریت کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے وہ کوئی غلط نہیں کیا، وہ اس نے اپنے دفاع میں کیا، وہ انتقامی کارروائی ہے۔ اس لیے بھائیو دعاؤں کا اہتمام، صدقہ خیرات کا اہتمام، نفلی نمازوں کا اہتمام، اور آپ جہاں جہاں جن جن مسجدوں میں نماز فجر ادا کرتے ہیں وہاں کے ائمہ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کریں کہ یہ وقت ہے قنوت نازلہ کے پڑھنے کا۔ یہ وقت کیا ہے؟ قنوت نازلہ کے پڑھنے کا، کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے سے پہلے، رکوع میں جانے کے بعد اور رکوع سے اٹھنے کے بعد میں قومے میں اور آپ قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔
ہمارے اپنے ائمہ حضرات کو سمجھائے، ان سے اپیل کرے، ان کو بتائے کہ اس وقت میں قنوت نازلہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے دشمنوں کے لیے قنوت نازلہ میں بددعا فرمائی ہے، بددعا فرمائی۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان آیا، انہوں نے عرض کیا کہ اگر اس وقت میں اسرائیل کو جواب نہیں دیا گیا، اسرائیل کو جواب نہیں دیا گیا تو یہی اسرائیل پوری دنیا کے لیے تباہی کا ذریعہ بنے گا، پوری دنیا کے امن کو خراب کرے گا۔ اور اس وقت میں اسرائیل کو اگر جواب دیا جاتا ہے اور اسرائیل کو روکا جاتا ہے تو پوری دنیا میں امن آئے گا۔ اس لیے دیکھو نا، 1990 سے پہلے ہمارے اپنے ملک بھارت میں اسرائیل کا کوئی سفارت خانہ نہیں تھا، کوئی سفارت خانہ نہیں تھا۔ اس لیے 1990 سے پہلے ہمارے اپنے ملک بھارت میں اور اس پیارے وطن میں اور عزیز ملک کے اندر کوئی دنگے فسادات بھی نہیں تھے۔ لیکن جیسے ہی سفارت خانہ بنا اسرائیل کا 1990 میں، تو اس کے بعد میں دیکھو ہمارے اپنے انڈیا میں، ہندوستان میں اور بھارت میں کتنے دنگے اور فسادات ہوئے، اور ان کی اگر چھان بین کی جائے، تحقیق کی جائے تو ریسرچ کرنے پر پتہ چلے گا کہ ان دنگوں کے پیچھے کسی نہ کسی اسرائیل کا ہاتھ ہے، کسی نہ کسی اسرائیلی کا ہاتھ۔ اس لیے بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اپنے کرنے کے کام، ہم وہاں پر جا نہیں سکتے، وہاں پر جا کر لڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم میں اور آپ دعاؤں سے تو ان کو نواز سکتے۔ میری آپ کے دعاؤں کے متمنی ہے، وہ ہم سے دعاؤں کی گزارشات کر رہے، وہاں سے کئی علماء کے، کئی دعوت کے ساتھیوں کے ویڈیوز آ رہے کہ ہمارے لیے دعائیں کرے۔ ہم اس وقت میں بہت زیادہ کسب پرسی کے عالم میں، کئی دنوں سے بھوکے ہیں، پانی کا کوئی نظم نہیں ہے، تو میں اور آپ ان کے لیے دعائیں کر سکتے، ان کے لیے صدقہ خیرات کا اہتمام کر سکتے، نفلی نمازوں کا اہتمام کر سکتے، ہمارے اپنی ماؤں کو، ہمارے اپنے بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور ہماری اپنی گھر کی مستورات کو اور خواتین کو میں اور آپ کہے کہ اس وقت میں غزہ پٹی کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، حماس کے لیے میں اور آپ خاص طور پر رو رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر خوب دعائیں کریں کہ اللہ پاک مظلوموں کی مدد فرما، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے جتنے پروڈکٹ ہیں، جتنی ان کی چیزیں ہیں، جو دکانوں کے اوپر، میڈیکل کے اوپر، جنرل اسٹور کے اوپر، اور جہاں جہاں بھی مارکیٹ میں مجھ کو آپ کو نظر آتی ہے، محترم بھائیوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ بہت بڑا بائیکاٹ ہے، خاموش بائیکاٹ ہے، اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ مار کہاں سے لگ رہی بول کے۔ میں اور آپ ایک چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، صابن سے، پیسٹ سے، کولڈ ڈرنک سے، اور دواؤں سے، اور جو کمپنیاں ہیں اس کی شناخت مارکیٹ میں ماشاءاللہ آ چکی ہے۔ آپ کو وہ بارکوڈ نظر آئے گا، اس کے اوپر ایک کوڈ لکھا ہوا رہتا، وہ کوڈ پتہ نہیں 729 ہے میرے خیال سے، جس کی شروعات ہوتی ہے۔ سمجھ جانا آپ نے 729 سے جس کوڈ کی ابتدا ہو رہی وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے۔ آسان ہو گیا الحمدللہ، اس وقت میں دنیا آسان ہے۔ ان چیزوں کا میں اور آپ بائیکاٹ کریں، ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اور جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوتی، جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوتی، میں اور آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اور آیت کریمہ جس کو کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، میں اور آپ اس کا خوب اہتمام کرتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ پاک جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور مظلوموں کی مدد فرمائے، حق کو غلبہ عطا فرمائے، اور باطل کو اللہ پاک نیست نابود فرما کر پورے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنانے کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔